رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ اس حدیث میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان دوسرے بندے کے عیوب کو چھپائیں، لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر مجلس ہر محفل اس میں یہ گناہ اور وہ مجلس اور وہ محفل اس گناہ سے آلودہ نظر آتی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ مزہ لینے کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ایک محفل میں کوئی عام سی بات بیان ہو رہی ہو تو دل اکتا جاتا ہے، لیکن اگر اسی مجلس میں کسی کی برائی بیان ہو تو لوگ توجہ سے اس بات کو سنتے ہیں، اور اگر اس دوران گھنٹے بھی گزر جائیں تو احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ غصے کی وجہ سے، کہ جب ایک آدمی دوسرے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے عیوب کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کہ ناراضگی اور اسی طرح غصے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کی ایک وجہ حسد بھی ہوتی ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک شخص کے اندر اچھے اوصاف ہیں اور وہ اس کے حسد کی وجہ سے اس کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، تو اسلام نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ تکبر، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کی برائی جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ اپنے عبادات اور اپنی نیکی پر ناز ہوتا ہے اور دوسروں کے جو عیوب ہے اس کو بیان کرتا ہے اور اپنے عیوب پر اس کو کوئی توجہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے جس کی برائی بیان ہو رہی ہے اور جس کو رسوا کیا جا رہا ہے وہ اپنے زندگی پر نظر رکھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک وجہ اس کی مکافات عمل بھی ہے کہ جب کوئی دوسرے کا عیب نہیں چھپاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے عیوب چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب قیامت والے دن چھپائیں گے، لیکن اگر کوئی کسی کا پردہ داری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو جس کی برائی بیان ہو رہی ہے اور جس کو رسوا کیا جا رہا ہے وہ اپنی زندگی پر غور کرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس محفل اور مجلس میں اسی طرح کام ہو رہا ہو تو ہم جو برائی کر رہا ہے اس کی خدمت میں عرض کریں اور درخواست کریں کہ آپ اس برائی سے باز آ جائیں۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس محفل سے کنارہ کش ہو جائیں اور اپنی زندگی پر نظر ڈالے
کہ آیا اس کے اندر جو برائی ہے یہ آیا میری زندگی میں ہے یا نہیں۔ اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی زندگی میں ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی سے اس کو نکالے اور دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ آج ہم دوسرے کے عیوب ظاہر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے عیوب کو چھپائیں گے، اور اگر ہم دوسرے کے عیوب ظاہر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی ہمارے اوپر پردہ نہیں ڈالیں گے۔ انسان جو ہے یہ تو کوئی بھی انسان برائی سے خالی نہیں ہے، برائی سے پاک اور صاف تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے بعد انبیاء کرام جو گناہوں سے پاک ہیں، اس کے علاوہ تو تمام انسان خطا کار ہے۔ کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، اور جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اسی طرح کام سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلکہ تمام مسلمانوں کو اس برائی سے محفوظ فرمائے، اور جس کے اندر یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس بیماری کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔